یہ واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا ایمان افروز بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو جو اعمال مرحمت فرمائے ہیں، ان اعمال کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ یہ اتنے مبارک اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے مسائل کو تو حل فرمائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ بسا اوقات ان اعمال کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی مسائل کو بھی حل فرماتے ہیں۔ اللہ ان اعمال کی برکت کی وجہ سے دنیاوی مصیبتوں کو بھی دور فرماتے ہیں، دنیاوی تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہونے والا ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ بھی لے کر آئے اور کئی حدیث کی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا ایمان افروز بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا پچھلے وقتوں کی بات ہے، پچھلی قوموں میں سے کوئی قوم تھی جس کے اندر 3 آدمی ایک سفر پر تھے، 3 دوست ایک سفر پر تھے، اور جب وہ سفر پر نکلے اس سفر کے اندر تیز بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلادھار بارش جو ہے نا وہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب یہ چونکہ پہاڑی سفر تھا اور پہاڑی سفر کے اندر یہ رواں دواں تھے، تو انہوں نے ایک جگہ پر ایک غار کو دیکھا اور اس غار کے اندر انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو جتنی دیر بارش ہوتی ہے تو ہم اس غار کے اندر گھس جاتے ہیں، تو بارش تھوڑی سی تھم جائے گی، کم ہو جائے گی تو ہم یہاں سے آگے نکل جائیں گے۔ اب وہ تینوں جو ہی اس غار کے اندر گھستے ہیں بارش سے بچنے کے لیے، تو اللہ کی قدرت ایسے ہوتی ہے کہ ایک بڑا پتھر، ایک بڑی چٹان جو ہے وہ گرتی ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے۔ اب یہ بیچارے اندر بند ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ اس وقت تو نظام تھا نہیں کہ یہاں سے کسی کو فون کر دیں گے کہ ہم وہاں بند ہیں، آئیں، کرین لگائیں، مشین لگائیں اور ہمیں نکالا جائے، ایسی صورتحال تو تھی نہیں۔ اب یہ بیچارے کل کائنات سے کٹ کر ایک غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے اندر دیکھا اب ہمارا دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا اور ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، اب پھر ان تینوں نے وہاں غار کے اندر مشورہ کیا کہ تم میں سے کسی نے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی نیک عمل کیا ہے، آج اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جس کی وجہ سے اللہ ہم سے اس مصیبت کو دور فرمائے۔ اب تینوں میں سے جو پہلا شخص تھا اس نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ بار الہ تو جانتا ہے کہ بکریاں چرایا کرتا تھا، میں بکریاں رکھنے والا آدمی ہوں، میں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور میں دن بھر بکریاں چراتا، اور جب میں شام کو واپس آتا تو بار الہ جب تک میں اپنے والدین کو ان بکریوں کا دودھ نہ پلاتا میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ تو ایک دفعہ بار الہ اس طرح ہوا، تو جانتا ہے کہ میں رات کو واپس آیا تو تھوڑی مجھے دیر ہو گئی اور میرے والدین سو گئے اور میرے بچے میرے انتظار میں جھاگ رہے تھے۔ اب میں نے وہ بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکال کر میں آیا، میں اپنے والدین کے سرہانے پہنچا، وہ سو رہے تھے۔ اب میں نے کہا اگر والدین کو جگاتا ہوں ان کی نیند خراب ہوتی ہے، اور اگر ان کو نہیں جگاتا ان سے پہلے بچوں کو دودھ دیتا ہوں تو میں والدین سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا نہیں چاہتا، تو بار الہ میں پوری رات تیری رضا کی خاطر اپنے والدین کے لیے وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، پوری رات بچے میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹے رہے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بار الہ یہ سب میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو بار الہ
ہم سے اس مصیبت کو دور فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ چٹان تھوڑی سی غار کے منہ سے ہٹ گئی، لیکن نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں بنا۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا بار الہ تو جانتا ہے میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جس کے ساتھ میں بے حد محبت کرتا تھا، جتنا کوئی کسی عورت کے ساتھ محبت کر سکتا ہے میں اس سے زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، تو میں نے اسے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اظہار کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اتنے درہم لے آؤ، اتنا مال اکٹھا کر کے لے آؤ، پھر خواہش کو پورا کرنا۔ میں نے تگ و دو کی، کوشش کی، اور میں نے اتنا مال جمع کیا، اور جمع کر کے میں نے اس کے سامنے لایا اور میں نے اس کو وہ مال دیا۔ اس کے اندر تھوڑے الفاظ مختلف بھی آتے ہیں، لیکن یہ میں نے بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے وہ مال اکٹھا کر کے دیا۔ اب جب میں اپنی خواہش اس سے پورا کرنے لگا اور کوئی مجھے روکنے والا نہ تھا، تو اس عورت نے مجھے یہ کہا اللہ سے ڈرو اور حق کے بغیر کوئی کام نہ کرو۔ تو بار الہ مجھے کوئی روکنے والا نہ تھا، صرف تیری رضا کی خاطر، اتنی خواہش کے ہوتے ہوئے بھی، اتنی میری خواہش کے باوجود بھی میں نے تیری رضا کی خاطر وہ غلط کام نہیں کیا، چھوڑ دیا تھا اس کو۔ اللہ اگر تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو یا اللہ ہم سے اس مصیبت کو دور فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی چٹان اور ہٹی، لیکن راستہ نکلنے کا پھر بھی نہیں بنا۔ اب تیسرے شخص نے کہا بار الہ تو جانتا ہے میں نے ایک دفعہ ایک مزدور کو بلایا تھا، اس مزدور نے میرے ہاں کام کیا تھا، لیکن جو اس کی مزدوری بنتی تھی، کچھ تھوڑے بہت چاول بنتے تھے یا کچھ گندم بنتی تھی، وہ لیے بغیر وہ مجھ سے چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اس کی اس گندم کو، اس کی اس جو اس کی مزدوری بنتی ہے، اب اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ میں وہ چلا گیا، اس کو میں نے بویا، اس کو میں نے کھیتی باڑی کی، اور اس سے بار الہ مجھے بہت بڑا نفع ہوا۔ ہوتے 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 ایک پوری وادی جو ہے نا وہ گایوں سے اور بکریوں سے بھر گئی۔ اب کافی عرصے بعد وہ اللہ کا بندہ آیا اور اس نے مجھ سے مزدوری طلب کی۔ اب اس کی جو مزدوری بنتی تھی وہ تو کچھ تھوڑے سے چاول تھے، کچھ تھوڑی سی گندم تھی، لیکن میں نے اس کو چونکہ بویا، اس سے مجھے اتنا نفع ملا، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ جو تجھے وادی نظر آ رہی ہے بکریوں کی، جانوروں کی، یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری جو مزدوری بنتی ہے وہ مجھے دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ وہ اللہ کا بندہ بھی سب کچھ لے کر چلا گیا، کوئی ایک بھی میرے لیے نہ چھوڑا، سب کچھ لے کے چلا گیا۔ بار الہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، آج اس مصیبت کو ہم سے دور فرما۔ وہ چٹان اور ہٹی اور ان تینوں کے نکلنے کا راستہ بن گیا، اور وہ غار کے منہ سے باہر نکلے، اور اس طرح سے ایک بڑی مصیبت سے ان کی جان چھوٹی۔ پیچھے کیا تھا؟ ان کے وہ مبارک اعمال تھے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کی اتنی بڑی مصیبت کو دور فرمایا، اور یہ اعمال قیامت کے دن بھی ان کی بڑی بڑی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ نیک اعمال جو اللہ نے دیے ہیں یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، یہ شریعت کے اعمال جو اللہ نے دیے ہیں یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں، یہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں۔ ان سے اللہ دنیا کے اندر بھی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، دنیاوی زندگی کو اللہ آسان فرماتا ہے، اور انہی اعمال کی برکت کی وجہ سے اللہ کل قیامت کی مشکلات بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔